دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہوشیاء باب 8۔ ترہی اپنے منہ سے لگا، وہ عقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے۔ وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں۔ اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا، دشمن اس کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں، انہوں نے عمرا کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامریہ، تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے۔ کاریگر نے اس کو بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامریہ کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا۔ اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا، اب وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ تنہا گورخر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرائیم نے اجرت پر یار بلائے، اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا، اور وہ بادشاہ عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے، چونکہ افرائیم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں۔ اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گنہگاری کا باعث ہوئیں۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہ بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میری ہڈیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت کو گھسرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں، اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی۔ ہوشیاء اسرائیل کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے۔ آمین۔